الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی لائق صد تعظیم و تکریم دور دراز سے تشریف لے آنے والے معزز مہمانان گرامی، مسند انصاف پر جلوہ افروز منصفین کرام، آج کی نشست میں مدرسہ کے حوالے سے اپنے ٹوٹے پھوٹے خیالات اور جذبات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سامعین ذی وقار، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ پرشکوہ ہاسٹل اور پرکشش درس گاہوں کا نام ہے، مدرسہ خوبصورت عمارت کا نام ہے، لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں۔ مدرسہ سنگ و خشت کے ڈھیر کا نام نہیں ہے، مدرسہ فلک بوس عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ مزین و مکیف کمروں کا نام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کی گود کو اولین مکتب اور مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بچہ شعور کی آنکھیں کھولتا ہے اور اپنی زندگی کے ابتدائی آداب سیکھتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع انار کے درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم استادہ سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ مولوی صاحب اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں ہے پھر مدرسہ کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کر دی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور زندگی کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ پھر یہ مقاصد اگر ماں کی گود میں حاصل ہو تو مدرسہ کہلاتا ہے، صحرا کے سناٹے میں حاصل ہو تو مدرسہ کہلاتا ہے، شہر کے ہنگاموں میں حاصل ہو تو مدرسہ کہلاتا ہے، مسجد کے حجرے میں حاصل ہو تو مدرسہ کہلاتا ہے۔ اور اگر یہ مقاصد ان شاندار عمارتوں میں حاصل نہ ہو پھر یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، یا آری ہے، جھوٹ کی نمائش ہے۔ للہ حقائق کو نہ جھٹلائیے گا، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ناراض نہ ہو جائیے گا۔ آج ہماری کالجوں اور یونیورسٹیوں کی عمارتیں میلوں میں پھیلی ہوئی ہیں، وسیع اور عریض سکول اور کالج ہیں، ہر آسائش مہیا کی گئی ہے، ہر سہولت دی گئی ہے، لیکن آج ہماری کالجوں یونیورسٹیوں اور مکاتب کی کوٹ بانجھ ہو چکی ہے۔ وہاں سے زمانے کا رخ بدلنے والے، انقلابی ریسرچ کا حق ادا کرنے والے، محققین، انسانیت کا درد رکھنے والے لیڈر، دین کی طرف رکھنے والے مسلمان، اخلاق کا جھنڈا بلند کرنے والے انسان پیدا نہیں ہو رہے، بلکہ میں کس زبان سے کہوں، کس حوصلے سے کہوں کہ وہاں سے فلموں کے ایکٹر، ہیروئن کے تاجر، جھوٹے وعدے کرنے والے سیاستدان، خون کے پیاسے قاتل اور حرص و ہوس کے پجاری پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب تک تعلیم و تعلم کا صحیح جذبہ پیدا نہیں ہوتا، جب تک ہماری سوچ کا رخ تبدیل نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ ظاہری ٹھاٹ بات کسی کام کی نہیں۔ سامعین ذی وقار، جب دل میں علم کی تڑپ ہوتی ہے، جب فکر کا قبلہ صحیح ہوتا ہے، جب استاد اور شاگرد کا رشتہ صحیح نہج پر استوار ہوتا ہے، جب طالب علم اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے، پھر ظاہری کرو فر نہ ہونے کے باوجود مدرسہ بنتا ہے، علم کا نور پھیلتا ہے، زمانہ انگڑائیاں لیتا ہے، انقلاب کی فضا سازگار ہوتی ہے، افکار سے اعمال کی تبدیلی آتی ہے، پھر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، پھر ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جن کی مثال لانے سے زمانہ قاصر رہ جاتا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، آئیے ہم اپنے عظیم نبی کی
اس بے مثال درسگاہ کو دیکھتے ہیں جس کی کوئی شاندار عمارت نہ تھی، ظاہری کرو فر نہ تھے، لیکن حصول علم جذبہ تھا، لیکن دل میں تڑپ تھی۔ آج دیکھتے ہیں اس تعلیم یافتہ مقدس جماعت پر، جس کی ایک طرف جماعت کو دیکھیں تو مجھے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم وہ ہیں جو دنیا کے جہانبان اور ملکوں کے فروا ہے، جنہوں نے مشرق سے مغرب تک، افریقہ سے انڈیا تک ایسی کامیاب حکومت کی جو بڑے سے بڑے حکمران کی سیاست کو منسوخ کر دیتی ہے۔ ان کے عدل اور انصاف سیاسی نظم و نسق کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن الجراح، عامر بن عاص جیسے سپہ سالار اور فاتح ہیں، جنہوں نے چند ہی سالوں میں مشرق سے مغرب تک کے ظالم سلطنتوں کے تخت الٹ دیے، اپنی فتوحات اور جنگی صلاحیتوں کی دھاک بٹھا دی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور ایران کا تاج شہنشاہی اتار کر اسلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کو شام کی زمین سے نکال کر زمین کی امانت مسلمانوں کے سپرد کر دی۔ عبداللہ بن زبیر نے افریقہ کا میدان دشمنوں سے جیت لیا۔ تیسری صف علماء اور فقہاء کی ہے، جن میں عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ چوتھی صف احکام کے مسائل کے راویوں کی ہے، جن میں ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، انس بن مالک، عبیدہ بن ثابت جیسے سینکڑوں صحابہ موجود ہیں۔ سامعین مکرم، یہ سب جرنیل، سپہ سالار، فاتح، حکمران، جہاں باز، فقہاء، عقلاء، زہداء، صوفیاء اسی مدرسہ کے تعلیم یافتہ ہے، جس کی کوئی شاندار عمارت نہ تھی، جن کے پاس کلاسوں کی قطاریں نہ تھی، کتابوں کے انبار نہ تھے، تحقیق کے مراکز نہ تھے، رستگاہیں نہ تھی، لیکن حصول علم جذبہ تھا، اشاعت علم کی قلب تھی، تربیت کا مضبوط نظام تھا، تلامذہ کے دل میں عقیدت اور عظمت تھی۔ یقین جانیے، اگر میں اور آپ یہ عزم کر لیں، پھر ماں کی گود مدرسہ بن سکتی ہے، خانگاہ کا ماحول مدرسہ بن سکتا ہے، مسجد کا حجرہ مدرسہ بن سکتا ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ اقول قولی ھذا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ محمد عمر فاروق، جو مدرسے کی اہمیت پر بڑا ہی خطیبانہ انداز